اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا، خون سے ہوتا ہے نسوں میں، نسوں سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے، تو تیرے روح میں بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ ابھی تو نماز پڑھتا ہے، دل میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا، ایک جہاد کرنے کا۔ آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا؟ وہ تیرے اندر اللہ ہو رہی ہے نا، جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ کو بات پھینکتی ہے نا، وہ پھر اللہ اللہ، پھر وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ اس کو بات پھینکتی ہے، تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے نا، یہ جہاد ہے نا۔ اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے۔ یہ نماز صورت ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے منہ کے دے جاری ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ پھر کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرے گا میں کتاب رسالہ پڑھتا ہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ پھر کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ ہوتی رہے۔ وہ سب جو زبان کہے گی کوئی دل کہے گا نا، زبان کہے گی کل ہو اللہ کا، دل کہے گا اللہ اللہ، اور اللہ سنا دل کہے گا اللہ اللہ، اور وسوسے گئے نا باہر گئے نا۔ یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی، یہ دل تمہارے میں ٹیلی فون ہے، اللہ تمہارے درمیان یہ دل ٹیلی فون میں، اس میں شیطان بیٹھے ہوئے، نماز تمہاری اوپر کیسے جائے؟ جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا، اس میں نور بنے گا۔ جس طرح ٹیلی فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے، دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا۔ اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ بات ہوتی ہے، اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہے اچھا مولا بات ہوتی ہے۔ اللہ اس وقت تو نماز پڑھے گا کستے خون کے اوپر جائے گی، وہ نماز مومن کا میں ہے۔ وہ تو بات کرے گا وہ اوپر چلی جائے گی۔ ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں گر گراتے رہتے ہیں، وہی اللہ نا جو ولیوں کے پاس ہے نا، کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں نا وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا، بات کرتے ہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ تم ٹیلی فون لگاؤ نا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ جن لوگوں میں دلوں میں ٹیلی فون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، وہ کہتے ہیں امتی ہوں تمہارا یار اللہ۔ اور جب یہ ٹیلی فون نور نکل گیا تو کتنے 72 فرقے بن گئے نا۔ اب حکومت کہتی ہے فرقے کیسے ختم ہو؟ کوئی شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں، بہت سے بڑے بڑے داڑیاں، بڑے بڑے محراب دلوں میں شیطان ہے۔ تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے، وہ تو میاں بیوی کو خواہ مخواہ لڑا دیتا ہے، مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے۔ جب تک شیطان نہیں نکلے گا، شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا، تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے، نوری رشتے قائم ہو جائیں گے۔ جس طرح بھائی بہن کے رشتے خونی رشتے ہیں، پھر وہ نوری رشتے ہوں گے، اس وقت تم بھائی بھائی ہو نا، اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے نا، پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ اللہ دل میں آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی، تو جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے، پھر وہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اس کے لیے اگر کوئی ذکر لینا چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ پڑھیں گے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی، پریکٹس کریں۔ اگر اندر اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا، نہیں تو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے جب آپ کو سونے لگے اس پوری کو قلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھا ہوں، جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں، جو تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے، میں نورانی طاقت ہوتی ہے۔ اگر پیر و مرشد نہیں ہے تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو، اس کا لکشن لیں، اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کام۔ اگر دربار میں بھی آنا جانا نہیں ہے، حضور پاک کے روزے کو پکاریں گے، وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس۔ یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں، ذکر خفی کو کمال نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں، جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں۔ جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ پکارا، آج تم کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکے،
بھلے ورزش کریں بھلے دوڑیں، جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں۔ کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ کبھی کبھی جب فارغ بیٹھے نبض پہ ہاتھ رکھیں اور نبض کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے۔ ان پہ مردان و مت خدا، تو جس کو اللہ چاہے گا تو معمولی سا بہانہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو پھر جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے میرا تو قلب نہیں چلا۔ یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تو کیا ہے، تیرے پر اللہ مہربان کتنا ہے، یہی ایک کسوٹی ہے، اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑے اس کو ٹھنڈا کر دے۔ پھر آپ بولتے ہیں میں اللہ کرتا گرمی آتی ہے اندر سے دروشی پڑے اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک دن دروشی اور اللہ ہی کوئی نہ سردی نہ گرمی۔ اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ کر رہے ہیں، ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہیں، یہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے، نمازیں روزے بھی کریں گے نا، تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف پہنچے گی۔ اس کے لیے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میری زبان کے ساتھ پڑھیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان آمین یا الہی رحمہ آمین کل جملہ بنائے ماں آمین یا الہی رحم یا الہی دھرتی پہ رحم یا الہی شہر پہ رحم یا الہی ملک پہ رحم آمین یا الہی کے سینے نور عرفان سے منور فرما آمین یا الہی کی ظاہری باطنی بیماریاں دکھ درد دور فرما آمین یا اللہ انہوں نے اپنے اپنے حبیب کا عشق پیدا کر آمین اللہم انت السلام علیکم علیکم السلام سیام رب الاسلام وادخل من دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ۔ کوئی خالی نہ گیا آ کے در شاہ